صاحب منقبت خوانی کے فرائض کو انجام دیں گے، لہٰذا ہماری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے ان تمام مومنین کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے کرم وہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا آغاز کیا جا سکے۔ جناب شوزب صاحب جہاں تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے کہ وہ مجلس کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام الہی سے ہونے جا رہا ہے۔ ان تمام مومنین کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو باہر تشریف فرما ہیں یا دور دراز تشریف فرما ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے کرم وہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ فبشرہ بمغفرۃ وأجر کریم۔ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا
بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين أتبع من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد باقاعدہ تلاوت
کلام الہی سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں محترم جناب سرتاج صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ ایک صلوات بھیجیں حضرات، چند اشعار رئیس بھائی کے اصال ثواب کے لیے۔ 4 مصرے پہلے حاضر کرتا ہوں کہ جناب عباس کے حوالے سے کہ تیرا کردار جو معصوم نہ ہوتا عباس، تیرا کردار جو معصوم نہ ہوتا عباس، فاطمہ زہرا نہ کہتی میرا بیٹا عباس، فاطمہ زہرا نہ کہتی میرا بیٹا عباس۔ اور جن کے جھولوں کو جھلانے کے لیے آتے تھے ملک، جن کے جھولوں کو جھلانے کے لیے آتے تھے ملک، ان اماموں نے جھلایا تیرا جھولا عباس، ان اماموں نے جھلایا تیرا جھولا عباس۔ 4 مصرے اور حاضر ہیں امام دمانہ کے حوالے سے کہ میں ان کی راہ میں نظریں جمائے بیٹھا ہوں، میں ان کی راہ میں نظریں جمائے بیٹھا ہوں، جدار کعبہ سے تکیہ لگائے بیٹھا ہوں، جدار کعبہ سے تکیہ لگائے بیٹھا ہوں۔ سنا ہے نماز صبح پڑھائیں گے حضرت، سنا ہے نماز صبح پڑھائیں گے حضرت، میں رات ہی سے مصلی بچھائے بیٹھا ہوں، میں رات ہی سے مصلی بچھائے بیٹھا ہوں۔ 4 مصرے اور حاضر کرتا ہوں کہ بہت اختصار سے مولانا تشریف فرما ہوں حضرت کے ساتھ کہ ایک صلوات اور بھیجیں آپ حضرات کہ علی کے چاہنے والے عقیل ہوتے ہیں، علی کے چاہنے والے عقیل ہوتے ہیں، حقوق بنت نبی کے وکیل ہوتے ہیں، حقوق بنت نبی کے وکیل ہوتے ہیں۔ اور زمین کو چھوڑ ذرا فضاؤں میں دیکھ ذرا، زمین کو چھوڑ فضاؤں میں دیکھ ذرا، وہاں بھی دشمن زہرا ذلیل ہوتے ہیں، وہاں بھی دشمن زہرا ذلیل ہوتے ہیں۔ 4 مصرے اور حاضر کرتا ہوں کہ ہر ایک سوال کا واضح جواب رکھتا ہوں، ہر ایک سوال کا واضح جواب رکھتا ہے، ہٹا کے راہ سے کاٹے گلاب رکھتا ہے، ہٹا کے راہ سے کاٹے گلاب رکھتا ہے۔ اور یہ کائنات میں واحد ہے کربلا کا سفر، یہ کائنات میں واحد ہے کربلا کا سفر، قدم قدم پہ جو حج کا ثواب رکھتا ہے، قدم قدم پہ جو حج کا ثواب رکھتا ہے، قدم قدم پہ جو حج کا ثواب رکھتا ہے۔ 4 مصرے اور ہیں کہ ایمان ضروری ہے، ایمان ضروری ہے، ہر ٹھوس حقیقت کو ایمان ضروری ہے، ہر ٹھوس حقیقت کو ایمان ضروری ہے۔ اور کفار کیا سمجھیں گے ایمان ابو طالب، کفار کیا سمجھیں گے ایمان ابو طالب، ایمان سمجھنے کو ایمان ضروری ہے، ایمان سمجھنے کو ایمان ضروری ہے۔ کفار کیا سمجھیں گے ایمان ابو طالب،
غالب ایمان سمجھنے کو ایمان ضروری ہے. ایک صلوات بھیجا حضرت. ایک مطلب 2-3 شعر اور زیادہ اختصار تھے کہ جب سر سے کفن باندھے میدان سے نکلتے ہیں. جب سر سے کفن باندھے میدان سے نکلتے ہیں اور شبیر کے دیوانے تاریخ بدلتے ہیں. شبیر کے دیوانے تاریخ بدلتے ہیں. شعر بطور خاص دیکھیے گا کہ کچھ قید نہیں سن کی حیدر کے گھرانے میں. کچھ قید نہیں سن کی حیدر کے گھرانے میں. ننھے سے مجاہد بھی جھولے میں مچلتے ہیں. ننھے سے مجاہد بھی جھولے میں مچلتے ہیں. اور آواز جب آتی ہے شبیر کے ماتم کی آواز جب آتی ہے شبیر کے ماتم کی آواز جب آتی ہے شبیر کے ماتم کی دل کتنے یزیدوں کے سینے میں دہلتے ہیں. آواز جب آتی ہے شبیر کے ماتم کی دل کتنے یزیدوں کے سینے میں دہلتے ہیں. جب سر سے کفن باندھے میدان سے نکلتے ہیں. اور ایک شعر خاص طور سے دیکھیے گا کہ شاید کوئی نیا رخ ہو کہ تصویر پہ دل کے پنجائے بتاتا ہے. تصویر پہ دل کے پنجائے بتاتا ہے. تصویر پہ دل کے پنجائے بتاتا ہے. ہم گھوڑوں کی ٹاپوں سے بیعت کو کچلتے ہیں. ہم گھوڑوں کی ٹاپوں سے
بیعت کو کچلتے ہیں، تصویر پہ دل کے پنجائے بتاتا ہے، ہم گھوڑوں کی ٹاپوں سے بیعت کو کچلتے ہیں، جب سر سے کفن باندھے میدان سے نکلتے ہیں، شبیر کے دیوانے تاریخ بدلتے ہیں۔ محترم جناب سرتاج صاحب جو بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے اور آپ حضرات محسوس ہو رہے تھے۔ حضرات اس وقت بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کیونکہ خطیب مجلس تشریف فرما ہے۔ ہمارے سرتاج صاحب نے 2-3 موضوع اس وقت چھوڑے جن پر اگر گفتگو کی جائے تو کم سے کم مجھے 15 سے 20 اشعار پڑھنا پڑیں گے، تب بات مکمل ہوگی۔ محسن اسلام کا ذکر کیا، قبلہ 4 مصرے پیش کرتا ہوں، اگر بات ہو تو بول دیے گا۔ دیکھیں گے کہ میری جانب نظر کرتے گزر جانا ابو طالب، میری جانب نظر کرتے گزر جانا ابو طالب، مناسب ہو تو لمحہ بھر ٹھہر جانا ابو طالب، میری جانب نظر کرتے گزر جانا ابو طالب، مناسب ہو تو لمحہ بھر ٹھہر جانا ابو طالب۔ شعر پیش کر رہا ہوں کہ مناسب ہو تو لمحہ بھر ٹھہر جانا ابو طالب، علی تربت میں آئیں گے مگر محشر میں تم آ کر، علی تربت میں آئیں گے مگر محشر میں تم آ کر، میرے ایمان کی تصدیق کر جانا ابو طالب، علی تربت میں آئیں گے مگر محشر میں تم آ کر، علی تربت میں آئیں گے مگر محشر میں تم آ کر، میرے ایمان کی تصدیق کر جانا ابو طالب۔ محترم جناب سرتاج صاحب جو بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، آئیے بغیر میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں برادران جناب نایاب و شکیل صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور منقبت خوانی کے فرائض کو انجام دیں۔ اولاً ایک قطع حاضر ہے، اس کے بعد جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب کا کلام 1 مطلع اور 2 شعر، اور پھر جناب ہلال نقوی صاحب کا 1 مطلع اور 3 یا 4 شعر ہدیہ سماعت ہوں گے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے تھوڑا آگے آواز آ رہی ہے۔ کوہنا لباس نان جویں، دیکھ دیکھ کر کوہنا کوہنا لباس نان جویں،
دیکھ دیکھ کر مفلس نہ سمجھ لینا، جناب امیر کو جتنی تھی دربار سلیمان کی حکومت، اتنی زکوٰۃ دی ہے علی نے فقیر کو نہ لباس نہ نجوی، جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب کا ایک مطلع اور دو شعر و ایک مقطع حاضر ہے. ایک سلوات بھیجیے بر محمد والے. بندہ کہیں معبود ادا کوئی نہیں ہے، بندہ کہیں معبود ادا کوئی نہیں ہے، لیکن میرے مولا کے سوا کوئی نہیں ہے، بندہ کہیں معبود ادا کوئی نہیں ہے. خیمے کا چراغ اس نے بجھایا ہے یہ کہہ کر، خیمے کا چراغ اس نے بجھایا ہے یہ کہہ کر، جو چاہے چلا جائے گیا کوئی نہیں ہے، بندہ کہیں معبود ادا کوئی نہیں ہے. طوفان حوادث نہ کبھی مجھ سے الجھنا، طوفان حوادث نہ کبھی مجھ سے الجھنا، تو یہ نہ سمجھنا کہ میرا کوئی نہیں ہے، بندہ کہیں معبود ادا کوئی نہیں ہے. طوفان حوادث نہ کبھی مجھ سے الجھنا، طوفان حوادث نہ کبھی مجھ سے الجھنا، تو یہ نہ سمجھنا کہ میرا کوئی نہیں ہے، بندہ کہیں معبود ادا کوئی نہیں ہے. مقطع حاضر حاصل ہے کلام میں، دیکھیے گا. ایک سلوات بھیجیے بر محمد والی. دیکھیے گا. میں خاک کفے پائے سگے کوئے علی ہوں،
سگے کوئے علی ہوں، گلریز یہاں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، بندہ کہیں معبود ادا کوئی نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ جناب ہلال نقوی صاحب کا ایک مطلب 3 یا 4 شعر بس حاضر ہیں، جناب بھی تشریف فرما ہے، تو ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ دیکھیے علی کا ذکر ہٹا کر زبان رفو بھی نہ ہو، علی کا ذکر ہٹا کر زبان رفو بھی نہ ہو، مقرروں سے اشاروں میں گفتگو بھی نہ ہو، علی کا ذکر ہٹا کر زبان رفو بھی نہ ہو، بغیر عشق علی یوں ہے کار خیر فضول، بغیر عشق علی یوں ہے کار خیر فضول، کوئی نماز پڑھے اور باوضو بھی نہ ہو، علی کا ذکر ہٹا کر زبان رفو بھی نہ ہو، علی کی شان میں تم کو غلو نظر آئے، علی کی شان میں تم کو غلو نظر آئے، تمہاری شان میں کوئی غلو بھی نہ ہو، علی کا ذکر ہٹا کر زبان رفو بھی نہ ہو، مخالفوں میں ضروری ہے مدحت حیدر، مخالفوں میں ضروری ہے مدحت حیدر، مزہ کہاں ہے اگر سامنے عدو بھی نہ ہو، علی کا ذکر ہٹا کر زبان رفو بھی نہ ہو، بس ایک بار تصور میں جون آ جائے، بس ایک بار تصور میں جون آ جائے، پھر اس کے بعد اجالوں کی جستجو بھی نہ ہو، علی کا ذکر ہٹا کر زبان رفو بھی نہ ہو۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
شبیہ ایمان میں زمان کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر زمین پر شہر دین نشان کھینچتے ہیں پکاری سکینہ دعائے اے بابا ستمگر میرے بالیاں کھینچتے ہیں کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا کلیجے سے باسنا کھینچتے ہیں کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں شبیہ ایمان میں زمان کھینچتے ہیں اللہ سوز و سلام کے فرائض کو انجام دے رہے تھے برادران جناب شکیل و نایاب صاحب حضرات منظوم خراج عقیدت کے دور کا اختتام ہوا میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں تمام مومنین کی خدمت میں کہ جو باہر تشریف فرما ہیں وہ برائے کرم فرش مجلس پر تشریف لے آئیں بکمال ادب حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس چہلم کو قلع فرمائیں فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد قال أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد گزارش ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید رئیس آبدی ابن شجاعت حسین صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بذلک اللہ ربی صدق اللہ العلی العظیم صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد ایصال ثواب کی غرض سے مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث بیان کی ہے۔ اسی حدیث کے ذیل میں امیر المؤمنین کا ارشاد گرامی ہے کہ یستدل علی ادبار الدول باربعین، سماج کی، قوموں کی، حکومتوں کی، سوسائٹی کی، افراد کی تباہی اور بربادی کے 4 اسباب ہیں، یہ 4 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے قومیں بھی تباہ ہوتی ہیں، ملک بھی تباہ ہوتے ہیں، افراد بھی تباہ ہوتے ہیں۔ ان 4 چیزوں میں سے امیر المؤمنین نے فرمایا سب سے پہلے تضییع الاصول، بنیادوں کو نظر انداز کر دینا ہے، اصلی چیزوں کو غیر اصلی بنا دینا ہے، اہم اور مہم کے فرق کو نہ سمجھنا ہے، جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، جو بیس ہے، جو اصول ہیں انہیں اہمیت نہ دینا ہے، اور اس کے مقابلے میں التمسک بالفروع، جو معمولی چیزیں ہیں انہیں اہمیت دینا، یعنی اصول کو بھول کر فروع کی جانب خالی توجہ رکھنا۔ اس کا ایک نمونہ ہے واجبات کو بھول جانا، خالی مستحبات کی فکر ہونا، محرمات کو کوئی اہمیت نہ دینا، مکروہات کی خالی فکر ہونا۔ وتقدیم الاراذل وتاخیر الافاضل، ایک وجہ بیان کی کہ نااہلوں کا سامنے آ جانا اور اہل لوگوں کا پس پش چلے جانا۔ اس حدیث میں امیر المؤمنین نے 4 چیزیں بیان کی۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا ایک مقصود اور مفہوم یہ ہے کہ اگر رئیس بننا ہے تو پھر بعض چیزوں کی جانب توجہ دینا ہے، اگر آگے بڑھنا ہے تو بعض چیزوں کو
نگاہوں میں رکھنا، بعض چیزوں کو اہمیت دینا آج لازمی ہے۔ بظاہر اس روایت میں امیر المومنین نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا، ورنہ دیگر روایات میں بھی بہت سی چیزیں بیان ہوئیں۔ ان ساری چیزوں کا اگر خلاصہ دیکھیں، اولاً خود اس حدیث میں بھی چند باتیں قابل توجہ ہیں، لیکن کلی طور پر اس حدیث کا بھی خلاصہ اور نچوڑ یا سبب یا دیگر احادیث و آیات کی روشنی میں کسی بھی قوم کی تباہی، کسی ملک کی تباہی، کسی فرد کی تباہی کی ایک وجہ جہالت ہوتی ہے، دوسرے غربت ہوتی ہے، تیسرے بے دینی ہوتی ہے، اور چوتھے بے شعوری اور بے بصیرتی ہوتی ہے۔ یعنی اگر آگے بڑھنا ہے، کامیاب ہونا ہے، ترقی کرنا ہے، رئیس بننا ہے حقیقی معنی میں، تو علم ضروری ہے، اقتصاد و معاشیات کی جانب توجہ دینا ضروری ہے، دین کو اہمیت دینا ضروری ہے، اور پھر ان ساری چیزوں کے لیے عقل و شعور و بصیرت کو بروئے کار لانا یہ ضروری ہے۔ باتیں بہت سی ہیں، لیکن اصالہ ثواب کی غرض سے چند باتیں اسی حدیث کے ذیل میں۔ اولاً یہ مولا کائنات کا جملہ ہے کہ کچھ چیزیں حکومتوں کا، ملکوں کی اور قوموں کی زوال اور تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک بنیادی چیز ہے کہ جب انسان اصول کو بھول جاتا ہے، بنیادوں کو بھول جاتا ہے، اہم اور مہم کے فرق کو نہیں سمجھ پاتا ہے، اسے یہ معلوم نہ ہو سکے کہ کیا ہمارے لیے ضروری ہے، کیا غیر ضروری ہے، اسے یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اصل کیا ہے، فرع کیا ہے، اسے یہ نہ معلوم ہو سکے کہ واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے، اسے یہ نہ معلوم ہو سکے کہ اہم کیا ہے، مہم کیا ہے، اسے یہ نہ معلوم ہو سکے کہ ہمارے اب بیس کیا ہے اور پھر اس کے اوپر کون سی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر یہی نگاہوں میں نہ ہو تو پھر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہمیں مولا کائنات کو سمجھنا ہے، امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، تو ان کی باتوں کو بھی اہمیت دینا ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس ذیل میں جو عرض کیا ہے کہ بہت سے اسباب ہیں، لیکن 2 ہی پہلو اس وقت بیان کرنا ہے، ایک تعلیم کا ہے، دوسرے اقتصاد کا ہے۔ جب تک کسی قوم کے اندر تعلیم اور اقتصاد نہ ہو، علم اور معاشیات کی جانب توجہ نہ ہو، آسان نہیں ہوتا ہے آگے بڑھ جانا۔ آج ایک ہمارا فریضہ بالخصوص اس دور میں، اس زمانے میں، اہل بیت کی تعلیمات کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے، آل محمد کی تعلیمات کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے، دین کی تعلیمات کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے بعض چیزوں کو اہمیت دینا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ ایک بات یقینی طور پر عرض کروں گا کہ ہم اگر دین سے وابستہ ہیں تو ہمارا ایک مشن ہے۔ دوسرے ادیان کی طرح سے ہمارا کوئی دین پارٹ ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے، دوسروں کی دیکھا دیکھی کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں معاملہ ایک واقعی معنی میں انسان کامل بن کر اپنی دنیا اور آخرت کو بنانے اور سنوارنے کا مسئلہ ہے۔ یعنی غور کیجیے گا، ہمارا یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں صرف زندگی گزار لینا ہے، دنیا میں رہ لینا ہے، نہیں، دنیا سے آخرت تک کا سفر طے کرنا ہے۔ یہ خود اصالہ ثواب کی مجلس ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ مر جانے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ مر جانے کے بعد بھی معاملات باقی رہتے ہیں۔ یہ اصالہ ثواب اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی ختم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر یہ اصالہ ثواب میں بیٹھے ہیں، اگر اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جانے والا ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ جب موجود ہے تو اسی کے لیے تو کیا جا رہا ہے۔ جو ناموجود ہو، جو ختم ہو چکا ہو، جو معدوم ہو چکا ہو، جو مٹ چکا ہو، تو عقل مندی کا تقاضا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے لیے کچھ کیا جائے۔ اتنے عقل مندوں کا یہاں جمع ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جانے والا ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ موجود ہے۔ یہ سارے کام اس بات کے ثبوت ہیں کہ جانے والا مر کے ختم نہیں ہو گیا ہے، بلکہ صرف اس کی جگہ بدل گئی ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں انتقال کہتے ہیں، منتقل ہو گیا ہے آدمی، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا ہے۔ لہذا اسی چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ جب انتقال ہے تو ہمیں یہاں کی بھی فکر کرنا ہے، وہاں کی بھی فکر کرنا ہے، ہمیں یہاں کا بھی خیال کرنا ہے، وہاں کا بھی خیال کرنا ہے۔ وہ راستہ طے کرنا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہاں بھی ہمیں ناکامی نہ ہو، وہاں بھی ناکامی نہ ہو۔ اس راستے کے اوپر چلنا ہے کہ جس راستے کے اوپر چل کر یہاں بھی ہم عزت و شان کے ساتھ رہ سکیں اور وہاں بھی عزت و شان کے ساتھ رہ سکیں۔ ایسے راستے کو طے کرنا ہے کہ جہاں یہاں بھی ہمیں وقار حاصل ہو سکے، وہاں بھی وقار حاصل ہو سکے۔ اس راستے کے اوپر چلنا ہے کہ جس راستے کے اوپر چل کر یہاں ہمیں ذلت و رسوائی کا شکار نہ ہونا پڑے اور وہاں بھی ہمیں ذلت و رسوائی کا شکار نہ ہونا پڑے۔
اور اسی لیے بارہا ایک بات عرض کی کہ اسلام کا مطلب ہی اس دنیا میں بھی اپنی زندگی کو کامیاب بنا لینا ہے اور آخرت کی زندگی کو بھی کامیاب بنا لینا ہے۔ یعنی اسلام کے معنی یہ ہے کہ ہماری دنیا بھی کامیاب رہے، ہماری آخرت بھی کامیاب رہے۔ اسلام کا مطلب ہے کہ ہماری دنیا بھی تباہ نہ ہونے پائے، ہماری آخرت بھی تباہ نہ ہونے پائے۔ اسلام کا مطلب ہے کہ ہم دنیا میں بھی انسان کامل بن کر رہیں، آخرت میں بھی ہماری انسانیت کے اوپر آنچ نہ آنے پائے۔ اسلام کے مطلب ہی ہے کہ ہم اس راستے کے اوپر چلیں جس کی راستے کے اوپر چل کر اگر اپنے کو زبان سے انسان کہا ہے تو حقیقی معنی میں اپنے کو انسان بنا سکیں۔ اسلام کا مطلب انسانیت کو پہچان لینا ہے، اسلام کا مطلب انسان کامل بن جانا ہے۔ اسلام کا مطلب ہی ہے کہ صحیح اسلام کو اگر سمجھ لیں تو ہم نے انسانیت کو سمجھ لیا ہے۔ اسی لیے ایک جملہ میں نے بعض جگہوں پر عرض کیا ہے کہ اسلام کے تمام قوانین کا نچوڑ اور خلاصہ بس یہ ہے کہ ہم انسان کامل باقی رہ جائیں۔ اسلامی قوانین کا مطلب ہے کہ اگر اللہ نے انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے تو آخری لمحے تک اسی انسانیت کی ہم حفاظت کر لے جائیں، اسے اسلامی قانون کہا جاتا ہے۔ اسلام پابندیوں کا نام نہیں ہے، اسلام سختیوں کا نام نہیں ہے، اسلام خالی لباس کا نام نہیں ہے، اسلام خالی حلیے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام اپنی مکمل انسانیت کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا اور آخرت دونوں جگہ سالم رہ جانے کا نام ہے۔ یہ تو افسوس ہے کہ کچھ ایسے افراد سامنے آئے جنہوں نے اسلام کو صحیح سمجھنے نہ دیا ہے۔ آج دنیا کا المیہ یہ ہے کہ آج انسانیت والا دین جو انسان کامل نبی اکرم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ایک انسان کامل آیا ہو، جس نے درس انسانیت دیا ہو، جو انسان بنانے کے لیے آیا ہو، جو انسانیت سکھانے کے لیے آیا ہو، جو انسانی پیغامات دینے کے لیے آیا ہو، جو کسی خاص گروہ اور فرقے کا رہبر بن کے نہ آیا ہو بلکہ تمام عالم بشریت کا رہبر بن کر آیا ہو۔ یہ تو بعض مسلمانوں کی غلط فہمی تھی کہ انہوں نے سمجھا جیسے خلیفہ ہم نے بنایا ہے ہمارا ہوتا ہے ویسے رسول بھی ہمارا ہوگا۔ نہیں، معاملہ تو یہاں بنانے والوں کا ہوتا ہے، جو بناتا ہے اسی کا رہبر ہوا کرتا ہے۔ اگر پبلک بناتی ہے تو وہ خالی پبلک کا رہبر ہوتا ہے، اگر خدا بناتا ہے تو خدا کی جانب سے آتا ہے۔ تو بھائی رسالت کا معاملہ اگر خدا کا ہے تو خدا کچھ خاص لوگوں کو خدا نہیں ہے، کسی خاص فرقے کا خدا نہیں ہے، کسی خاص مذہب کا خدا نہیں ہے، کسی خاص گروہ کا خدا نہیں ہے، بلکہ وہ خدا تو پوری کائنات کا خدا ہے، جو پوری دنیا کا خالق ہے۔ جب وہ پوری کائنات کا خدا اور خالق ہے تو جو ادھر سے آئے گا وہ پوری کائنات کا رہبر بن کر آ رہا ہوگا۔ یعنی یہ نہ سوچئے کہ رسول اللہ خالی مسلمانوں کے رہبر ہیں، یہ نہ سوچئے کہ رسول اللہ خالی مسلمانوں کے لیڈر ہیں۔ نہیں، اگر مسلمانوں نے انہیں رسول بنایا ہوتا تو مسلمانوں کے رہبر ہو سکتے تھے۔ جب اللہ نے انہیں رہبر بنایا ہے تو پوری کائنات کے لیے آئیڈیل ہے، پوری کائنات کے لیے رہنما ہے۔ ہمارا نبی انسانیت کا درس دینے کے لیے آیا تھا، ہمارا نبی اس انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا تھا۔ پیغمبر اکرم اس لیے نہیں آئے تھے کہ دوسرے ادیان کی طریقے سے کوئی دین بنا دیں، دوسرے مذاہب کے طریقے سے کوئی مذہب بنا دیں۔ نہیں، ہمارا نبی صرف اس لیے آیا تھا کہ یہ انسان کامل باقی رہ جائے۔ پیغمبر کا مشن ہی یہ تھا کہ انسانیت پہ آنچ نہ آنے پائے۔ پیغمبر کا مقصد یہ تھا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو انسان سمجھ رہا ہو۔ پیغمبر کا مقصد یہ تھا کہ انسان دوسرے انسان کے ساتھ انسانی سلوک کر رہا ہو۔ پیغمبر کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت پامال نہ ہونے پائے۔ نبی کریم کا مقصد تھا کہ اگر اس نے زبان سے انسان کہا ہے تو یہ جانور نہ بن رہا ہو، اگر اس نے زبان سے انسانیت کا دعویٰ کیا ہے تو اس کے کام بھی وہی ہوں جو انسانی کام ہوا کرتے ہیں۔ اگر یہ اپنے کو انسان کہہ رہا ہے تو پھر اس راستے پر چلے جس راستے پر چل کے اس کی انسانیت پہ آنچ نہ آنے پا رہی ہو۔ یہ تو ایک غلط فہمی تھی کہ پیغمبر کو دنیا پہچان نہ پائی، اور اس کی وجہ ہم لوگ کبھی کبھی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ مجلسی نکتہ ہے۔ مجلسی نکتہ نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی بعض چیزیں حقیقت بھی ہوا کرتی ہیں کہ اس نبی کریم کی حقیقت کو اور اس کے دین کو پہچاننے کے لیے جب تک ہمارے پاس صحیح راستہ نہ ہو، صحیح ذریعہ نہ ہو، صحیح وسیلہ نہ ہو، اس وقت تک ہم نبی کی عظمتوں کو نہیں پہچان سکتے۔ اور دنیا کی بدبختیوں کی وجہ سب سے بڑی یہی رہی ہے کہ جو انسان کامل بن کر دنیا کے سامنے آیا تھا، آج اگر دنیا اسے نہ پہچان سکی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس راستے ہی کو نہ پہچانا جو نبی کو پہچانوا سکتا تھا۔
یعنی دنیا کی بدبختیوں کی سب سے بڑی وجہ یہ وہ راستہ ہی چھوڑ دیا جس سے ہم نبی کو پہچان لیتے، اس راستے ہی پر نہ آئے جو نبی کی معرفت کا ذریعہ بن سکتا تھا۔ اتنا یقین رکھیے یہ جوش خطابت نہیں ہے، یہ جذبات کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، قرآن کریم کے آیات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اگر ہمارے نبی کے لیے کائنات میں کوئی معرفت کا ذریعہ بن سکتا ہے وہ صرف علی کی ذات گرامی ہے۔ علی گویا علی کا مطلب یہ رسول تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، رسول کی معرفت کا ذریعہ ہے، رسول کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ایک بات یہاں سے عرض کروں گا، اگر رسول کے اسلام کو سمجھنا ہے تو اس وقت تک دنیا سمجھ ہی نہیں سکتی ہے جب تک علی ابن ابی طالب کو نہ سمجھ لے۔ آج علی کا مطلب علی نہیں ہے، بلکہ علی کا مطلب رسول کو پہچاننا ہے، علی کا مطلب رسول کے دین کو سمجھنا ہے، علی کا مطلب رسول کے پیغام کو سمجھنا ہے۔ ہم علی کو تنہا ایک کسی انسان کی نگاہ سے نہ دیکھ رہے ہوں، بلکہ اللہ نے علی کو جو کمالات عطا کیے ہیں اس نگاہ سے دیکھیں۔ علی کو کمالات عطا کرنے کا ایک بہت بڑا راز یہ تھا کہ تم اتنی حیثیت نہیں ہے کہ نبی کی عظمتوں کو پہچان لو، تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کے کمالات کو سمجھ لو۔ جب ایک دنیاوی صاحب کمال کو نہیں سمجھ سکتے ہو، جب دنیاوی صاحب فن کو نہیں سمجھ سکتے ہو، تو جو انسان کامل بن کر آیا ہو اس نبی کریم کو یہ غیرہ مسلمان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ پہلے در علی پر آؤ تبھی تو معلوم ہوگا کہ عظمت پیغمبر کیا ہے۔ لہذا آج ہم لوگ اس بات کا یقین رکھو، اور اسی ضمن میں ایک بات عرض کروں گا کہ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے علی و نبی الگ نہیں ہو سکتے ہیں، رسول اور امیر المومنین کا معاملہ الگ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر علی کو سمجھنا ہے تو رسول کو سمجھنا ہوگا، اور رسول کو سمجھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کو سمجھنا ہوگا۔ اور پھر یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر قرآن نے علی کو نفس رسول کہا ہے تو نفس کے معنی ہی ہوتے ہیں کہ کسی کی جان کو اس سے الگ کر دیا جائے تو نہیں پہچانا جا سکتا ہے، کسی کے نفس کو جدا کر دیا جائے تو نہیں پہچانا جا سکتا ہے۔ لہذا آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علی ابن ابی طالب کو پہچانیں۔ ایک بات موجودہ حالات میں عرض کروں گا کہ آج ہم علی والے اس بات کے اوپر فخر کریں کہ علی کے صدقے میں ہم نے رسول کو صحیح طور پر پہچانا ہے، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں پہلے مرحلے میں علی کے علاوہ کسی نے رسول کو نہیں پہچانا تھا، ویسے ہی بغیر علی تک آئے ہوئے آج بھی کوئی رسول اللہ کو پہچان نہیں سکتا ہے۔ لہذا جو وہاں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ یہ بھی یقین رکھیے کہ رسول اللہ کے چاہنے والا علی والوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا ہے، یعنی رسول کا معاشق، رسول کا چاہنے والا علی والوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم رسول والے ہیں، ہمیں اس بات کے اوپر ناز ہے کہ ہم رسول والے ہیں، ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہے کہ ہم رسول والے ہیں، ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہے کہ ہم رسول کے چاہنے والے ہیں، ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہے اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ محبت علی اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک محبت رسول نہ ہو۔ اگر کوئی علی کا عاشق ہوگا تو اس وقت تک عاشق علی نہیں ہو سکتا ہے جب تک عاشق رسول نہ ہو۔ اگر حسین ابن علی کا چاہنے والا ہے اس وقت تک حسین کا چاہنے والا ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک رسول کا چاہنے والا نہ بن جائے۔ لہذا الحمدللہ جیسے ہم علی کے چاہنے والے ہیں ویسی مولا ہو رسول اکرم کے بھی چاہنے والے، جیسے امیر المومنین کے ماننے والے ہیں ویسی پیغمبر اکرم کے ماننے والے ہیں۔ یہاں معاملہ دیکھیے بہرحال دنیا کی سیاست کا بھی ہوتا ہے اور سیاسی میدانوں کے معاملات الگ ہوا کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے ایک بات عرض کروں گا کہ سیاست کیا نہیں کراتی ہے، اور اس کو اگر سمجھنا ہے تو آپ شام کی تاریخ کو پڑھیے کہ جہاں شام کی تاریخ میں علی ابن ابی طالب جیسے باعظمت انسان بلکہ انسان کامل کو اگر دنیا کے سامنے غلط انداز سے پیش کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسے حکمرانوں کو اتنا معلوم تھا کہ جب تک سماج میں علی جیسا آئیڈیل موجود رہے گا کبھی بھی کوئی ظالم اور باطل اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ یقین رکھیے کہ شامی سیاست کا یہ تقاضا تھا کہ جب تک علی ابن ابی طالب موجود رہیں گے کسی باطل کا مشن پنپ نہیں سکتا ہے، کوئی ظالم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کوئی غلط آدمی سماج میں پنپ نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا ظالم اور باطل نے اپنے اعتبار سے کوشش کی تھی کہ علی جیسے کو سماج میں دور کر دیا جائے تاکہ ہم اپنے باطل مشن میں کامیاب ہو جائیں۔
یقین رکھیے جو شامی سیاست تھی وہ ہر دور میں سیاست سر اٹھانا چاہتی ہے۔ عظیم لوگوں کے چہروں کو داغدار اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہر باطل و ظالم جانتا ہے کہ ہمارا باطل اور ظالمانہ نظام اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب صحیح لوگ کو نظر انداز کر دیا جائے، ورنہ اگر سماج میں صحیح لوگوں کا کردار رہتا ہے، اور یہ یقین رکھیے اگر حقیقی پیغمبر اکرم کی عظمتیں سماج میں ہوں، حقیقی پیغمبر اکرم جیسے افراد نگاہوں کے سامنے ہو، پیغمبر اکرم جیسا کردار اگر نگاہوں میں ہو، تو کبھی بھی غلط لوگوں کو انسانیت کو پامال کرنے کا موقع نہیں مل سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے سلسلے میں الحمدللہ ہمارے اس دیش اور ملک میں کون ایسا انصافور انسان ہے جس نے پڑھنے کے بعد پیغمبر کے بارے میں اظہار خیال نہ کیا ہو؟ آپ اسی اپنے ہندوستان کی تاریخ پڑھ لیجئے اور آج بھی ہزاروں افراد موجود ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، جو پیغمبر اکرم کو پیغمبر نہیں مانتے ہیں، جو نبی کی رسالت و نبوت کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، چاہے وہ ہندو حضرات ہوں، چاہے سکھ حضرات ہوں، چاہے عیسائی حضرات ہوں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو نبی کے بارے میں پڑھنے کے بعد اظہار عقیدت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اظہار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کتنے غیر مسلم ہیں جو پیغمبر سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ محبت کا اظہار نہیں ہے بلکہ اس فطرت انسانی کا مظاہرہ ہے کہ جب کسی اچھے آدمی کے بارے میں پتہ ہوتا ہے تو اچھائیاں اسے مجبور کر دیتی ہیں سر جھکانے کے لیے۔ آج ہمارے سامنے اس کا ایک حقیقی نمونہ یہ ہے کہ اگر تھوڑا بہت امام حسین کے بارے میں دنیا کو معلوم ہو جائے، آج اگر تھوڑا بہت امام حسین کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو جائے، آج انصاف سے بتائیے حسین ابن علی کے بارے میں آج کچھ باتیں لوگوں کو معلوم ہوئیں، ان کے مشن کے بارے میں، ان کی قربانی کے بارے میں، ان کے کاموں کے بارے میں۔ دنیا کے کتنے لوگ حسین ابن علی سے محبت کرتے ہیں؟ کتنے لوگ حسین ابن علی کے عاشق ہیں؟ آج ہمارے اسی ملک میں کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جو حسین ابن علی کی عزاداری کرتے ہیں؟ کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جو حسین ابن علی کا تعزیہ رکھتے ہیں؟ بھائی ان کا مذہبی اعتبار سے حسین ابن علی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، صرف وجہ یہ ہے کہ انہیں امام حسین کے بارے میں کچھ باتیں معلوم ہوئیں تو ان کی انسانیت نے انہیں مجبور کیا ہے حسین ابن علی کے آگے سر جھکانے کے لیے۔ اور اتنا یقین رکھیے جو کمالات حسین ابن علی کو حاصل ہے اس سے زیادہ کمالات نبی اکرم کو حاصل ہیں، اس لیے کہ حسین ابن علی پیغمبر کے کمالات کا نمونہ ہے۔ یعنی پیغمبر کی عظمتوں کو اگر کسی نے ظاہر کیا ہے اسے یا تو علی کہتے ہیں یا حسین کہتے ہیں۔ یعنی امام حسین کا مطلب رسول اکرم کے کمالات کو ظاہر کرنے والا۔ تو اب انصاف سے بتائیے جو نبی کے کمالات کو ظاہر کر رہا ہو، اگر اس کے بارے میں چند باتیں معلوم ہوئیں تو ہر آدمی حسین ابن علی سے متاثر نظر آتا ہے۔ اگر واقعی معنی میں نبی اکرم کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے تو یہ یقین رکھیے کہ پھر کم از کم انصاف ور انسان ہوگا تو نبی جیسی ذات سے دشمنی نہیں کر سکتا۔ جیسے امیر المومنین کے سلسلے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر علی ابن ابی طالب کے بارے میں کوئی بھی انصاف سے پڑھ لے، جب تک ان کے اندر انسانیت ہے کبھی بھی علی سے دشمنی نہیں کر سکتا۔ اگر علی ابن ابی طالب سے جاننے کے بعد دشمنی کرے گا تو اس کی فطرت انسانی ختم ہو جائے گی، تب دشمنی کرے گا۔ یہی معاملہ پیغمبر اکرم کے سلسلے میں، نبی کریم کا معاملہ یہ ہے نہ جاننے کی بنیاد پر۔ لہٰذا ایک بات عرض کروں گا کہ آج انصاف کا تقاضا، حق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی بعض موقعوں پر سنجیدگی کے ساتھ بعض چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تاریخ بشریت میں نبی کریم جیسا بہترین انسان آپ کو نہیں ملے گا، یعنی پیغمبر جیسا بہترین انسان آپ کو پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملے گا۔ اور جس نے جو کام کر دیا ہے، ورنہ الحمدللہ ہمارے ہاں 1,24,000 نبیوں کی نبوت کا عقیدہ ہے، وہ سب اللہ کے نمائندے تھے، اللہ کی جانب سے آئے تھے، اچھائیوں کا محور تھے، کمالات کا نمونہ تھے۔ ہمارے ہاں دیگر بہت سی شخصیتیں رہی ہیں، لیکن جو خوبیاں، جو اچھائیاں پیغمبر اکرم میں تھیں، وہ اچھائیاں دنیا میں دیگر افراد میں اس حد تک نہیں آ سکتی۔ پیغمبر تمام اچھائیوں کے مجموعے کا نام تھا۔ آج میں مومنین کے لیے ایک بات عرض کروں گا، جیسے ہمارے ہاں امام علی کے سلسلے میں امیر المومنین کے سلسلے میں جو حق ہے کہ سارے کمالات کا مجموعہ امیر المومنین ہے، ساری اچھائیوں کا محور امام علی ہے۔ وہ جو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ انبیاء کے کمالات کو دیکھنا ہو تو علی ابن ابی طالب کو دیکھو،
انبیاء کی فضیلتوں کو دیکھنا ہو تو علی ابن ابی طالب کو دیکھو۔ یہ یقیناً حق ہے کہ امیر المومنین تمام کمالات کا مجموعہ ہے، لیکن ہمارے ہاں روایتیں اور خود نہج البلاغہ اس کا ثبوت ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا اگر مشتق کمال پہنچا ہے تو رسول کے ذریعے سے پہنچا ہے، اگر مشتق فضیلتیں پہنچی ہیں تو رسول اکرم کے ذریعے سے پہنچی ہیں۔ یعنی اگر امیر المومنین سارے کمالات کے حامل ہیں تو رسول بھی انہی کمالات کے حامل ہیں۔ کوئی کائنات میں ایسی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی ہے جس سے ہمارا نبی کریم محروم ہو۔ جب ساری کمالات ہیں، ساری اچھائیاں ہیں، تو اگر یہ دعویٰ ہے اور کم از کم انسانیت ہے تو ہم جائیں مطالعہ کریں، ہم پڑھیں۔ اور اس دور میں کم از کم یہ بھی کہنے کا حق ہے کہ جہاں بے راہ روی کو محبت کا نام دے کر اس کی اجازت مل رہی ہو، جہاں رشتوں کے تقدس کو پامال کر کے اس فحاشی کو محبت کا نام دے کر اجازت دی جا رہی ہو، جہاں خاندانی شرافتوں کو پس پش ڈالتے ہوئے بے راہ روی اور بے حیائی کو محبت و عشق کا نام دے کر قانونی حیثیت حاصل ہو رہی ہو، تو ایسے ماحول میں نبی کریم جیسی ذات سے محبت کرنے کا حق تو ہر انسان کو ہوتا ہے۔ یعنی پیغمبر سے محبت کا حق تو ہر انسان کو ہے۔ جب ہر ایرے غیرے سے محبت کا انسان کو حق ہوتا ہے تو نبی جیسی ذات سے محبت کا حق تو بدرجہ اولا ہوگا۔ یعنی جب ایرے غیروں سے محبت کا حق ہو سکتا ہے، اور جس دنیا میں دوسروں کی بیویوں سے محبت کا حق ہو سکتا ہے جو کسی بھی عنوان سے انسانیت قبول ہی نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ جو کام جانور کرنے پہ تیار نہ ہو اگر اسے انسانوں کے لیے قانون بنایا جا رہا ہو، آج جانور بھی بعض کام نہیں کرتے ہیں جو آج انسانوں کے لیے قانون بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یعنی جانور بھی یہ جانتا ہے کہ کون سا قانون ہمارے لیے ہے اور کہاں تک ہمارے اجازت ہے۔ یہ تو سوچنے والی چیز ہے کہ جانور ہو کر بھی جانتا ہے کہ اپنی خواہشات کو کہاں پورا کرنا ہے۔ جانور ہو کر اپنے جانور ہونے کا ثبوت دیتا ہے کہ اگر ہم جانور ہیں تو اتنا جانتے ہیں کہ خواہشات کہاں پوری ہو سکتی ہیں اور کہاں نہیں پوری ہونا چاہیے۔ یہ تو حضرت انسان ہے جو اپنے کو اشرف المخلوقات کہتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن بعض معاملات میں جانور سے بدتر دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ یہ تو اس کا سب سے پہلا نمونہ جانور سے بدتر ہونے کا، جو کام آج جانور نہ کرتا ہو اسے آج عدالتوں میں قانونی حیثیت دی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جہاں انسانیت پامال ہو جائے، اور اسی لیے میں نے عرض کیا ہے کہ محبتوں کا حق ہے، لہذا نبی کے کمالات اور نبی کی خوبیوں میں دو خوبیاں، ایک پیغمبر سب سے بڑے عالم کا نام تھا، اور اگر نبی کے علم کو سمجھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کے علم کو سمجھیں۔ اور کہیں پر ایک بات عرض کی تھی کہ آج ہمارے ہاں علی کا مطلب، علی کے تذکرے کا مطلب، علی کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا علی کو پہچانے تاکہ رسول سمجھ میں آ سکیں۔ ایک اصلاحات سے ایک بات عرض کراؤں کہ علی کا معنی یہ ہے کہ ہم علی کو سمجھیں تاکہ رسول سمجھ میں آ سکیں۔ لہذا ایک اور بات اشارتاً عرض کروں گا، میں نے بعض جگہوں پر عرض بھی کی ہے کہ آج بالخصوص ہم شیعیان علی کو اس بات کی جانب توجہ دینا ہے کہ جیسے ہم لوگ مولا علی کے سلسلے میں حساس ہیں، اگر سچے علی والے ہیں اور ہیں یقیناً تو ہمیں اسی طریقے سے رسول کے سلسلے میں بھی حساس رہنا ہے۔ جیسے ہم مولا علی کے سلسلے میں کوئی بھی ان کی شان کے خلاف جملہ برداشت کرنے پہ تیار نہیں ہیں، تو علی کا شیعہ ہونے کا پہلا حق یہ ہے کہ رسول کے سلسلے میں بھی ہمارے اندر وہ جذبات و احساس ہو کہ اس شان رسالت میں ذرہ برابر کو سننا گوارا نہ ہو۔ یعنی یہ پیغمبر کی محبت کا حق ہے، ہر مسلمان کا یہ حق ہے، اور بالخصوص علی کے چاہنے والوں۔ اور دوسری چیز یہ عرض کروں گا، دیکھیے جب پیغمبر تک بات پہنچے تو پھر یہ مطمئن نہ رہیے کہ پھر امیر المومنین، اس لیے کہ جب جسارتیں پیغمبر تک پہنچتی ہیں تو پھر بات امیر المومنین تک بھی پہنچتی ہے۔ لہذا پہلے ہی مرحلے پر کم از کم آدمی اپنی بے غیرتی کو ختم کرتے ہوئے اپنی بیداری کا ثبوت پیش کرے۔ یعنی یہ بھی بعض موقعوں پر ہمیں امن و امان کے ساتھ قانون کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے، ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کچھ نہ کچھ ہمارے مسلمات ہیں جنہیں محفوظ رکھنا ہے۔ اس لیے کہ سب سے اہم مرحلہ تقدسات مقدسات کا ہوتا ہے، اور جب سماج میں مقدسات کے تقدس کو پامال کر دیا جاتا ہے تبھی سماج میں بے راہ روی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس لیے تاریخی اعتبار سے عرض کروں گا
اگر رسول اللہ کے آخری مرحلے پر توہین رسالت نہ ہوئی ہوتی تو پھر نہ سماج میں یزید جیسے عناصر سر اٹھا سکتے تھے، نہ کربلا جیسا واقعہ رونما ہو سکتا تھا۔ یعنی یہ یقین رکھیے کہ اگر عظمت رسالت کا پاس و لحاظ رکھا گیا ہوتا، اگر توہین رسول نہ کی گئی ہوتی، اگر رسول کے سلسلے میں جسارت نہ ہوئی ہوتی، اگر شان رسالت میں نازیبا الفاظ استعمال نہ کیے گئے ہوتے، اگر رسول کے اوپر ہذیان کا الزام نہ لگایا گیا ہوتا، اگر رسول کے مطالبے پر عمل کر لیا گیا ہوتا، تو نہ سماج میں بے راہ روی وجود میں آ رہی ہوتی، نہ کربلا جیسا واقعہ رونما ہوتا۔ تو اس کے معنی یہ ہے، تو اس کے ایک اور اسی ضمن میں ایک ثبوت کے طور پر ایک نمونہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے کہ کربلا میں آپ نے ایک واقعہ بہت سنا ہے، لیکن یہ واقعہ آج ہمیں ایک پیغام بھی دیتا ہے۔ یقین رکھیے کربلا میں جناب زینب بہت بڑی عالمہ بھی تھیں اور سمجھدار بھی تھیں اور صاحب عقل بھی تھیں۔ عقیلہ کے معنی یہ تھے کہ جو انہوں نے کیا ہے وہی عقل مندی کا معیار و پیمانہ تھا۔ صاحب عقل ہیں تو خلاف عقل کوئی کام نہیں کریں گے۔ اب ایک واقعہ غور کیجیے گا، جو بات عرض کی ہے پیغمبر کا احترام۔ جناب زینب نے عالمہ ہو کر، عقیلہ ہو کر، بالکل آخری مرحلے پر کربلا کے عصر عاشور کا موقع ہے، یہاں تک کہ امام حسین کی شہادت ہو چکی ہے، یعنی نبی کا نواسہ جو اس وقت جانشین رسول تھا وہ شہید کیا جا چکا ہے۔ اس وقت جناب زینب نے آ کر امام سجاد سے ایک شریعت کا مسئلہ معلوم کیا۔ جناب زینب نے آ کر ایک امام سجاد سے ایک شریعت کا مسئلہ پوچھا تھا، اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ جب پوچھا ہے تو اس وقت امام بے ہوش تھے۔ مصلحت خدا کی وجہ سے امام سجاد امام حسین کے بیٹے بے ہوش تھے، غشی کے عالم میں تھے۔ اب ایک طرف نگاہوں میں رکھیے جناب زینب عالمہ ہیں، عقیلہ ہیں، فہیمہ ہیں، اور یہ سند امام معصوم دے چکا ہے۔ اب ایسی خاتون جو جانتی ہے، عقل مند ہے، سمجھدار ہے، اس کے بعد ایک بے ہوش انسان کو اٹھا کر اس سے ایک دین کا مسئلہ پوچھ رہی ہیں۔ یہ بحث اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ جناب زینب یہ شریعت کا مسئلہ جانتی ہیں، یعنی اس لیے نہیں پوچھا ہے کہ نہیں جانتی تھیں، جانتی ہیں، پھر اس کے بعد پوچھا ہے۔ سوال کیا پوچھا تھا؟ بے ہوشی سے افاقہ ہوا ہے، اٹھایا ہے جناب امام سجاد کو، اور جب بے ہوشی سے اٹھے ہیں، غشی کے عالم میں تھے، تو اس وقت ایک دین کا اور شریعت کا مسئلہ پوچھا تھا۔ جناب زینب اگر امام سند دے چکے ہیں کہ آپ عالمہ ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جناب زینب یہ جانتی تھیں کہ اس ٹائم ہماری ذمہ داری کیا ہے، پھر بھی مسئلہ پوچھا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ایک بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کر یہ مسئلہ نہیں پوچھ رہی تھی، بلکہ ایک پیغام دنیا کو دینا چاہتی تھی۔ آؤ تم دین کی عظمت کو بھی پہچانو، آج اگر کربلا تک بات پہنچی ہے تو اس کی وجہ کو بھی پہچانو، آج یہ دین جو تباہی کے راستے پر چلا ہے اس کی وجہ کو بھی پہچانو، آج یہ یزید جیسے کہ اگر ہمت ہوئی ہے کہ اپنے کو خلیفہ رسول کہلا لے، اس کی وجہ کو بھی پہچانو، آج اگر یزید جیسے فاسق و فاجر کی اتنی ہمت ہوئی ہے کہ نبی کے نواسے کو قتل کر رہا ہے تو اس کے سبب کو بھی پہچانو۔ 50 سال میں اتنا بڑا واقعہ ہو جائے نہیں ہو سکتا ہے، 50 سال میں یہ نوبت آ جائے ایسا آسانی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ آج بہرحال اس حد تک مظالم کے لیے بھی ایک ٹائم لگتا ہے، یا یہ کہوں تباہی میں جانے کے لیے بھی وقت لگتا ہے، خباثتوں تک پہنچنے کے لیے بھی ایک وقت درکار ہوتا ہے۔ رسول کے 50 سال کے بعد یزید جیسا ایک بدترین انسان برسر اقتدار آ جائے آسانی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ یزید جیسوں کی سماج میں اتنی ہمت ہو جائے کہ انحراف اور گمراہی کا لوگوں کو شکار کر رہا ہو، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یزید کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہوں، آسانی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس کی وجہ کو پہچاننا ہو، آؤ نبی کی بیٹی کے ذریعے سے پہچان لو، علی کی لاڈلی کے ذریعے سے پہچان لو،
جو عالمہ ہے، جو فہیمہ ہے، جو عقل مند ہے، وہ ایک سوال کر رہی ہے. کس سے سوال کر رہی ہے؟ اس سے سوال کر رہی ہے جو بے ہوشی کے عالم میں. یہ بے ہوشی کے عالم میں سوال نہیں کر رہی تھی، بلکہ ایک پیغام دینا چاہتی جو اللہ کی طرف سے ہدایت و رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا ہے. پہلے اس کی عظمتوں کو پہچان لو. اگر نبی کا جانشین بھی کوئی ہو، اگر واقعاً وہ بے ہوش ہو، تب بھی اس کے ہوش و حواس اتنا قابو میں رہتے ہیں کہ وہ بے ہوشی سے اٹھ کر شریعت کے مسائل کو بیان کر دیا کرتا ہے. یہ زینب اولیاء مقام امام سجاد سے شریعت کا مسئلہ نہیں پوچھ رہی تھی، بلکہ دنیا کو درس دینا چاہ رہی تھی کہ جب جانشین بے ہوش ہونے کے بعد اتنے ہوش و حواس پہ قابو رکھے جو اٹھ کر مسئلہ بتا دے، تو کیا ہو سکتا ہے ہمارا عظیم نبی جو عظمتوں کا حامل ہو تھوڑے سے بخار سے اس کے ذہن کے اوپر متاثر ہو جائے. اور یہ ذہن کی حفاظت اس کے معنی یہ ہے کہ جب توہین کا راستہ کھلتا ہے تو بات بہت دور تک جاتی ہے. معمولی انسان نہ ہو نبی کریم جیسا. عرض کیا کہ دو صفتیں ہیں، جلدی عرض کروں گا، وقت مکمل ہو گیا. پہلا، نبی بہت بڑے عالم تھے. کاش ہمارے ہاں پیغمبر کے علم کا بھی ہم کم از کم مسلمانوں کو احساس ہو جائے. میں دوسروں سے مخاطب نہیں ہوں. کاش آج مسلمانوں کو نبی کے علم کا اندازہ ہو جائے. کاش آج کے دور میں مسلمان اپنے نبی کو ایک صاحب علم کے عنوان سے پہچان رہا. کاش آج ہم لوگ اپنے نبی کریم کو ایک عالم کی حیثیت سے بھی مان رہے ہوں. آج جس دور میں کوئی جاہل بیٹا اپنے جاہل باپ کو بھی جاہل نہ کہہ رہا ہو، اس دور میں کم از کم ہم نبی کی عظمتوں کو پہچان کر اسے عالم تسلیم کر رہے ہوں. اس لیے کہ یقین رکھیں نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، اور اس نبی کے علم کا نمونہ علی ابن ابی طالب ہے. علی کے علم کو سمجھنا ہے تو پھر نبی کے علم تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی علی ابن ابی طالب کا مشن بھی جہالت کو ختم کرنا تھا. رسول اللہ کا مشن بھی جہالت کا خاتمہ تھا. رسول آئے ہی اس لیے تھا کہ سماج سے جہالت کا خاتمہ ہو جائے. لہذا آج کم از کم بنام رسول ہمیں علمی میدانوں میں آگے بڑھنا ہے. اور یقین رکھیے جب تک علمی میدانوں میں آگے نہیں بڑھیں گے اس وقت تک سماج سے غربت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ہے. غربت کے خاتمے کے لیے بھی علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور غربت کے خاتمے کے لیے آسانی سے جہالت کے ساتھ غربت ختم نہیں ہو سکتی ہے. ہاں، علم کے ساتھ تو غربت کا خاتمہ ضرور ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ آج ضروری نہیں ہے کہ مال و دولت انسان کو عزت و وقار عطا کر دے، لیکن علم ضرور انسان کو عزت و وقار عطا کرتا ہے. آج کتنے ایسے دولت مند ہیں نہ تو انہیں عزت نصیب ہے نہ انہیں وقار نصیب ہے. آج کتنے بڑے سے بڑے دولت مند ہیں، دولت تو زیادہ ہے لیکن سماج میں ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بھائی اس دولت سے فائدہ کیا ہے جو عزت نہ دے سکے؟ اگر عزت ملتی ہے تو تنہا علم کے نتیجے میں ملتی ہے. لہذا آج ہمیں اس بات کا احساس، اور جہاں ہمارے مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کا یہ جملہ ہو، ایک مشہور حدیث ہے کہ جب لوگوں نے آ کر مولا علی سے پوچھا تھا کہ یا علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے. آج ضروری ہے مال ہونا چاہیے، مال کی بھی ضرورت ہے اور مالی اعتبار سے آگے بڑھنا ہے، لیکن صرف مال سے عزت نہیں ملتی. اور یہ بار بار میں نے ایک جملہ عرض کیا ہے اور یہاں بھی پھر عرض کروں گا کہ اگر مال کی وجہ سے عزت ملتی تو سب سے پہلے یہ بے غیرت عرب حکمراں عزت کے ساتھ رہ رہے ہوتے. اگر مال کی بنیاد پر عزت نصیب ہوتی تو سب سے پہلے ان بے غیرت عرب حکمرانوں کو عزت نصیب ہو جاتی. لیکن آج دنیا میں جتنا یہ عرب حکمراں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اتنا کوئی اور رسوا نہیں ہو رہا ہے. تو یہ تو اتنا ثابت ہو ہی گیا کہ مال کی بنیاد پر عزت ملنے والی نہیں ہے. اگر عزت ملے گی صرف علم کی بنیاد پر. اسی لیے امیر المومنین سے جب سوال کیا گیا یا علی علم افضل ہے یا مال، تو بہت سے جوابات میں یہ فرمایا تھا کہ اولاً علم انبیاء اور اولیاء کی میراث ہے، اور مال قارون و فرعون جیسوں کی میراث ہے. صحیح ہے کبھی کبھی مال ضرورت ہوتی ہے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن مال اصل نہیں ہوتا ہے، مال ذریعہ ہوتا ہے اپنے عزت و وقار کے لیے.
اور جب عزت و وقار ہی پہ آنچ آ رہی ہو تو ایسا مال فائدے کا فائدہ نہیں ہوتا. بھائی اگر عزت ہے تو پھر مال ہے، اور اگر مال ہو اور عزت نہ ہو تو پھر مال بیکار ہے. لہٰذا پہلا جملہ فرمایا کہ مال تو کس کی میراث ہے، یہ غور کرو. دوسری چیز فرمائی تھی کہ مال اور علم میں فرق یہ ہے کہ مال کبھی بھی چرایا جا سکتا ہے لیکن علم کو کوئی چرا نہیں سکتا ہے. مال پر کبھی بھی قبضہ ہو سکتا ہے، اور یہ آپ کا جملہ سنا ہوا ہے کہ باغ فدق کب چھین لیا جائے معلوم نہیں ہے. اتنا تو تاریخ سے ثابت ہے کہ دنیا والوں نے باغ فدق پر تو قبضہ کر لیا ہے لیکن علی کے علم پر کوئی قبضہ نہ کر سکا. اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے اس بات کا پیغام بھی ہے کہ اگر فدق کی تاریخ نگاہوں میں ہے تو اپنی زمین جائیداد کے اوپر بھروسہ نہ ہو بلکہ اپنی علمی صلاحیتوں کے اوپر بھروسہ ہو. اور اگر علمی صلاحیتیں ہوں گی تبھی اپنے مال کی حفاظت ہو سکتی ہے. اور بہرحال باتیں بہت تھیں، لیکن ایک بات اور میں نے بعض جگہوں پر عرض کی ہے کہ آج کوشش کریں کہ ہم لوگ پڑھا لکھا مجمع ہے، دانشور حضرات ہیں، اور جہاں بعض مسائل ہیں وہاں ہمارے سماج میں خوبیاں بھی الحمدللہ کم نہیں ہیں. اس وقت ہم اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ خدا کا احسان ہے کہ ہماری قوم میں ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے جنہوں نے محنت کر کے اپنے کو آگے بڑھایا ہے. آج الحمدللہ بہت سے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے محنت کی ہے، لیکن یہ چند نوجوانوں کا محنت کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ آج ضرورت ہے کہ پوری قوم محنت کر کے آگے بڑھ رہی ہو. یعنی آج ضرورت ہے کہ ہماری قومی پہچان ہمارا علم ہو. یعنی ایک قوم تعلیم سے بھی پہچانی جائے، اپنے علم سے بھی پہچانی جائے. اس کے لیے ظاہر سی بات ہے جیسے کچھ نوجوان محنت کر کے آگے جا سکتے ہیں تو پوری قوم بھی محنت کر کے آگے جا سکتی ہے. صرف محنت کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے. اور یقین رکھیے کہ اگر ہم لوگ تھوڑا بہت بھی توجہ دے لیں تو آج بہت آگے جا سکتے ہیں. آج جس قوم میں اتنی زیادہ مجلسوں کا سسٹم ہو، مجلس کا مطلب فری ایجوکیشن، مجلس کے ایک معنی یہ بھی تو ہے فری ایجوکیشن. کہیں بھی 1 گھنٹے کلاس کے لیے آپ کو کتنے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، تب بھی نہ تو لوگوں کو آپ جمع کر پاتے ہیں نہ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. جس کو پورے سال یہ اہل بیت کے صدقے میں فرش عزا کی شکل میں ایک تعلیمی مشن ہاتھوں میں جس کے پاس ہو، ایک ایسا پلیٹ فارم جس کے پاس ہو، اس قوم کو تو سب سے آگے ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم لوگ اس کا صحیح استعمال کر لے جائیں، مجھے مولا کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ یہاں پر بھی اس بات کا خیال ہو جائے کہ کون اہل ہے وہ ممبر پہ آئے گا، کون اہلیت رکھتا ہے اسے ہم ممبر دیں گے. اس لیے کہ یہ بھی حقیقت ہے جب یہ غدیر کا ممبر ہو تو رسول اللہ نے غدیر میں نہ تو عمر دیکھی تھی، نہ ایج دیکھا تھا، نہ خاندان کو دیکھا تھا، نہ رشتوں کو دیکھا تھا، نہ بڑا دیکھا تھا، نہ چھوٹا دیکھا تھا، بلکہ اہلیت و لیاقت کو دیکھا تھا. رسول اللہ اسی کو ممبر کے اوپر لے کر گئے جو 1.25 لاکھ کے مجمع میں لیاقت و اہلیت رکھتا تھا. ورنہ وہاں ایک سے ایک بڈھے موجود تھے، ایک سے ایک رشتہ دار موجود تھے، سسر بھی تھے، داماد بھی تھے، سارے رشتے والے وہاں موجود تھے. لیکن رسول اللہ نے کسی چیز کو معیار نہ بنایا، رسول نے صرف اہلیت و لیاقت کو معیار بنایا تھا. یہ غدیر میں رسول اللہ نے اہل و لائق کو ممبر پہ لا کے اس بات کا پیغام دے دیا، جب تک ممبر غدیر لیاقت رکھنے والوں کے ہاتھوں میں رہے گا یہ قوم آگے بڑھتی رہے گی. اس لیے کہ یہاں تو نہ تعلقات نبھائے جا سکتے ہیں یا نہ دوستی نبھائی جا سکتی ہے. یہاں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مثلا حسنین باقری مجلسیں زیادہ پڑھتے ہیں اس لیے پڑھیں گے. یہاں تو ہونا یہ چاہیے کہ جو اہل ہیں وہ ممبر کے اوپر آئے گا. اس لیے کہ جب یہ غدیر کا ممبر ہے تو غدیر میں بنیادی شرط ہی لیاقت تھی. اور اگر آج ہمارے ہاں لیاقت ہو جائے، میں یہی مثال کے طور پر 1.25 گھنٹہ میں نے آپ کا لیا ہے، اگر میں محنت کر کے آیا ہوتا اور صلاحیت ہمارے اندر ہوتی تو اسی 1.25 گھنٹے میں ہم بہت سی علمی باتیں آپ کو بتا سکتے تھے. ظاہر سی بات ہے اگر ایک نوجوان 1 گھنٹے کے کلاس میں کچھ نہ کچھ سیکھ کے آتا ہے تو آج ہمارے ہاں بھی ایک مجلس میں کچھ نہ کچھ تو جوانوں کو سیکھنا چاہیے. بھائی سوال یہ ہے کہ اگر کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے، یہاں تو محرم ہی میں نہیں بلکہ پورے سال ہمارے یہاں کثرت سے مجلسیں ہوتی ہیں. آج انصاف سے لکھنؤ جیسے شہر میں بتا دیجئے کون ایسا دن ہے جب مجلس نہ ہوتی ہو؟
کون سی ایسی تاریخ ہے جب ہم مجلسوں میں شریک نہ ہوتے ہوں؟ جہاں روزانہ ہم مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں تو انہی مجلسوں کے صدقے میں عملاً بھی تو حسینیت دکھائی دینا چاہیے، عملاً بھی تو علویت دکھائی دینا چاہیے، اس لیے کہ سماج میں علی اپنے علم سے بھی تو پہچانے جا رہے تھے، علی اپنے کردار سے بھی تو پہچانے جا رہے تھے، علی اپنی شخصیت سے بھی تو پہچانے جا رہے تھے۔ تو آج مجلسوں میں آنے والا اپنے علم سے بھی پہچانا جا رہا، ورنہ امام علی جیسا ایک عالم جس قوم میں موجود ہو، آج ایک خاندان میں ایک پڑھا لکھا ہوتا ہے، پورا خاندان پڑھا لکھا بن جاتا ہے۔ ایک خاندان میں کوئی ترقی کرنے والا ہوتا ہے تو پورا خاندان ترقی کر جاتا ہے۔ جہاں علی و رسول جیسے کامیاب ترین انسان ہو، جہاں چہاردہ معصومین جیسے آئیڈیل و نمونے عمل ہو، وہاں تو قوم کو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا۔ آج جس کو علی جیسا نمونہ عمل موجود ہے، علمی اعتبار سے علی کسی سے پیچھے نہیں تھے، اقتصادی اعتبار سے بھی مولا علی کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے امیر المومنین کے اقتصادیات کا تذکرہ نہیں ہو پاتا ہے۔ ہرگز علی ابن ابی طالب کے ہاں مال میں کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ علی نے فاقے کیے ہیں، یہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ علی کے گھر میں کئی دن بچوں کے شکم تک غذا نہیں پہنچی ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ علی نے محنت میں کمی کی ہو، علی نے کمانے میں کمی کی ہو۔ اور یہ بھی یقین رکھیے کہ علی نے کبھی معجزے کے پیسے خرچہ نہیں کیے ہیں، علی نے کبھی معجزے کے پیسوں سے اپنا کام نہیں چلایا ہے۔ علی اللہ نے صلاحیتیں دی تھیں، اللہ نے طاقت دیا تھا، اللہ نے کمال دیا تھا۔ اگر علی چاہتے تو ہاتھوں کے دھون کو موتی یاقوت بنا سکتے تھے، اگر علی چاہتے تو مٹی کو سونا بنا سکتے تھے، لیکن علی نے کبھی اس معجزے کے پیسے کو اپنی زندگی میں استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ بازوؤں کی محنت سے علی نے خرچے کیے ہیں۔ جب علی جیسا صاحب کمال محنت کر رہا ہو تو اپنی قوم کو یہ بھی تو درس دیا ہے کہ اگر علی والے ہو تو محنت کر کے ثابت کر رہے ہو۔ آج اگر ہمارے ہاں مولائیت پر ناز ہے تو محنت بھی تو کرنا چاہیے۔ آج اگر اپنے کو علی والا کہنے پر فخر ہے تو ہمیں محنت بھی آگے کرنا چاہیے۔ اور یقین رکھیے جب ہم محنت کریں گے تو آگے بڑھیں گے، ہم محنت کریں گے تو کامیاب ہوں گے، بیکاری میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہ طنزیہ جملہ نہیں ہے، بلکہ گزارش کے طور پر جوانوں کے لیے ختم کرتے ہوئے کہ جیسے آج ہم لوگوں کو شوق ہے کہ لوگ ہمیں علی والا پہچانیں، تو پھر یہ بھی سوچیں کہ علی نے اپنے کو کیسے پہچنوایا تھا۔ مولا علی نے یا رسول اللہ نے کبھی اپنی ٹوپی سے اپنی پہچان نہیں بنائی تھی، یعنی رسول اللہ اور امام علی کی پہچان ان کے سر کے اوپر ٹوپی نہیں تھی۔ صحیح ہے مسلمانوں کی پہچان، ٹوپی سے بڑھ کر رسول اللہ کے دماغ میں علم اور فہم بھی تھا۔ جہاں آج مسلمانوں کو ٹوپی پہنا کر انہیں مسلمان بنانے کی کوشش کی گئی، وہیں کوشش ہو کہ رسول اللہ کے علم کو بھی نگاہوں میں رکھ کر صاحب علم بنا کر پیش کرنے کی کوشش ہو، یعنی آج علمی صلاحیتیں بھی ہمارے اندر۔ دوسری چیز، امیر المومنین کی پہچان ان کا اخلاق تھا، ان کا کردار تھا، ان کی سیرت تھی، ان کے اچھے کام تھے، ان کا غریبوں کا کام آ جانا تھا، ان کا علمی صلاحیتیں تھیں۔ مسئلے ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی آج ہمارے ہاں بعض نوجوان محبت میں آتے ہیں، بہرحال ان کی کمی نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، یہ تو ایک غلط چیزیں ذہنوں تک پہنچ جاتی ہیں جس کی وجہ سے نوجوان اس طریقے کے کام کی طرف جاتا ہے۔ ورنہ جو نوجوان بندے اور کڑے سے اپنے کو مولائی ظاہر کر سکتا ہے، اس جوان کو اگر معلوم ہو جائے تو اپنے علم سے بھی اپنے کو مولائی ظاہر کرے گا۔ یعنی جس نوجوان کے اندر یہ جذبہ ہو سکتا ہے کہ کڑے پہن لو اور ہتھکڑیاں پہن لو، بیڑیاں پہن لو، اس سے ہم مولائی پہچانے جائیں، تو اگر اسے یہ پتا ہو کہ مولا علی نے اپنے کو نہ کڑے سے پہچنوایا ہے، نہ بندے سے پہچنوایا ہے، نہ بالوں سے پہچنوایا ہے، بلکہ علی نے اپنے کو علم سے پہچنوایا ہے، اپنے اخلاق سے پہچنوایا ہے، اپنے کردار سے پہچنوایا ہے، تو وہ نوجوان ادھر بھی تو جا سکتا ہے۔ معاملہ راستہ دکھانے کا ہے۔ آج ہمارے جوان کو معلوم ہو کہ ہمارے چہاردہ معصومین نے اپنی پہچان اپنی خوبیوں اور اپنی اچھائیوں کو بنایا ہے، اور اپنے دشمنوں سے بھی کہلوا لیا ہے کہ اگر روئے زمین پر کوئی عالم ہے تو ہمارا گھرانہ، اپنے مخالفین سے بھی کہلوا لیا ہے کہ اگر صاحب کردار گھرانہ ہے تو وہ علی کا گھرانہ ہے۔ لہٰذا اقتصادیات بھی اہم ہیں، مالیات بھی اہم ہیں۔ غلط نہیں ہے، امیر المومنین کی تاریخ میں ختم کرتے ہوئے مولائے کائنات نے روایتوں میں ہے کہ اپنے بازوؤں کی محنت سے کتنے باغ خود خرید کر آمادہ کیے اور اسے وقف کیا۔ امیر المومنین نے اپنے بازوؤں کی محنت سے کتنے کنویں کھودے ہیں اور اسے عام لوگوں کے لیے وقف کیا ہے۔ یہ امیر المومنین کی سیرت ہے، یہ علی ابن ابی طالب کا کردار ہے، اور یہی کردار رسول اللہ کا۔ یعنی جہاں علمی اعتبار سے آگے بڑھے ہیں،
وہیں مالی اعتبار سے جتنی ہمارے ہاں علم کے لیے روایات موجود ہیں اتنا ہی اقتصاد کے لیے بھی کوشش کریں کہ ہم لوگ علمی اعتبار سے بھی آگے بڑھیں، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آج ہمارا سب سے پہلا فریضہ عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جینا ہے۔ دین کا مطلب عزت نفس کا مطلب ہے کہ کبھی سر نہ جھکنے پائے، اور اگر سربلندی چاہیے تو اس دور میں بھی ہمارے سامنے کچھ نمونے ایسے ہیں جنہوں نے سربلندی کا ہمیں ایک درس دیا ہے۔ غور کیجئے، اس کی زندگی میں علم بھی کسی سے کم نہیں تھا اور اقتصاد و معاشیات میں بھی کسی سے کم نہیں تھی، اور پھر خود نہیں بلکہ اپنی پوری قوم کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیے، جہاں پر جس قوم کی ذرہ برابر کوئی اہمیت نہ ہو، انہی دونوں میدانوں میں محنت کرا کے اپنے نوجوانوں کو آج اس پورے علاقے میں ایک عزت دار قوم بنا دیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر عزت حاصل کرنا ہے تو محنت کرنا ہوگی، اور محنت کے لیے علمی میدانوں میں محنت کرنا ہوگی، محنت کے لیے اقتصادی میدانوں میں محنت کرنا ہوگی، اور اس کے لیے نبی اور علی کے کردار کو نگاہوں میں رکھنا ہوگا، اور ان مخالفتوں کو نگاہوں میں رکھنا ہوگا کہ رسول کو اسی لیے تو زہر دیا گیا کہ رسول رہیں گے تو پھر باطل اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ کی شہادت کے بعد چونکہ روایتیں ہیں کہ زہر دیا گیا، حتیٰ صحیح بخاری میں بھی ہے کہ مسموم ہوئے ہیں، زہر دیا گیا، اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب کو بھی شہید کیا گیا۔ علی جیسوں سے سماج کو نقصان کیا ہے؟ علی جیسے افراد سے سماج کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جو فائدوں کا سبب ہو ایسے لوگوں کی قتل کیا گیا۔ جانتے تھے کہ علی جیسوں کے ہوتے ہوئے پھر برے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، اسی لیے علی ابن ابی طالب کو شہید کیا گیا۔ بات کربلا تک پہنچی ہے، ایک مرد مومن کے اصال ثواب کی مجلس۔ کربلا بھی وہ جگہ ہے کہ جہاں ایک دن میں بھرا گھر اجڑا ہے، ایک دن میں 18 گھر کے عزیز ترین افراد شہید کیے گئے ہیں۔ ایک دن میں کون ایسا ہے جو شہید نہیں ہوا ہے؟ بھائی کے اعتبار سے دیکھیں، اولاد کے اعتبار سے دیکھیں، شوہر کے اعتبار سے دیکھیں، باپ کے اعتبار سے دیکھیں۔ امام حسین کے لیے ہر طرح کا غم ہے۔ کبھی اون محمد جیسے بھانجوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، کبھی قاسم جیسے 13 سال کے بھتیجے کا پامال شدہ لاشا اٹھایا ہے، کبھی 32 سال کے برابر کے بھائی عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا ہے، اور پھر ایسے جوان بھائی کے سراہنے پہنچے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے پہنچے ہیں کہ الان انکسر ظہری، بھیا عباس اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی، وقلت حیلتی، اے بھیا عباس اب راہ چارہ مسدود ہو گیا۔ یعنی امام حسین یہ کہتے ہو پھر جو اس غم سے گزرنے کے بعد 18 سال کے جوان کے جنازے پہ کھڑا ہو۔ روایتوں کے اعتبار سے کچھ ایسے موقع ہیں کہ جہاں امام حسین نے اپنی نگاہوں کے سامنے دم نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ دیکھیے، کسی کا چلا جانا، کسی کا انتقال ہو جانا، کسی کا دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ یقیناً سخت ہوتا ہے، لیکن اتنا سخت نہیں ہوتا ہے جتنا سخت اپنی نگاہوں کے سامنے دم توڑتے ہوئے دیکھنا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے آپ نے کتنے نمونے دیکھے ہوں گے کہ انتقال کے وقت اعزاء کو دور کر دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے، خاص کر اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، عزیز ترین افراد ہوں۔ جس وقت انتقال کا وقت آتا ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ سامنے نہ رہے، اس لیے کہ وہ منظر کبھی بھلایا نہیں جاتا ہے۔ عزیزو، تاریخ کربلا میں خود مولا حسین نے کچھ ایسے اصحاب تھے جنہیں اپنی نگاہوں کے سامنے دم توڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ کسی وقت محسوس کیجیے گا، معمولی بات نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے، جناب عباس جیسا بھائی ہو، جس وقت آقا حسین کی نگاہوں کے سامنے عباس جیسے بھائی نے دم توڑا ہے تو اس وقت دل پہ کیا گزری ہوگی۔ ہم لوگ غازی عباس کی بارگاہ میں باب الحوائج ہیں۔ آج عام انسان دنیا سے چلا جائے تو آدمی متاثر ہو جاتا ہے، اور عباس جیسا بھائی اگر دم توڑ رہا ہو، اور ابھی عباس جیسے بھائی کو دم توڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور کچھ ہی دیر کے بعد 18 سال کے کڑیل جوان کو، آپ سوچئے 18 سال کا کڑیل جوان کسی باپ کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہا ہو اور دم توڑ رہا ہو، یہ آسان منظر نہیں ہوتا ہے۔ جب مولا حسین نے اس وقت وہ جملہ فرمایا تھا جب بیٹا سامنے تھا، اے میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ ایک بوڑھے باپ کے لیے جوان بیٹے کا غم کتنا سخت ہوتا ہے۔ یہ اس وقت فرمایا تھا جب بیٹا نگاہوں کے سامنے جا رہا تھا۔
آپ سوچئے جب جا رہا ہے تب تو مولا اتنا بے چین تھے، اور جب یہی بیٹا نگاہوں کے سامنے دم توڑ رہا ہوگا اس وقت باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اور پھر یہی اب عبداللہ الحسین جس نے یہ مناظر دیکھے، ایک منظر اور آیا ہے جہاں 6 مہینے کے بچے کو اپنی نگاہوں کے سامنے دم توڑتے ہوئے دیکھا۔ آج کسی چھوٹے سے بچے کا جنازہ آدمی دیکھتا ہے بے چین ہو جاتا ہے۔ آج دنیا میں جو بعض جگہوں پر ظلم دہشت گردی کے مظاہرے ہیں اور وہاں سے بے گناہ قتل کیے جا رہے ہیں، جب کسی چھوٹے سے بچے کا جنازہ دکھائی دیتا ہے تو ہر آدمی متاثر ہو جاتا ہے۔ آپ سوچئے جب چھوٹے سے بچے کے جنازے کو دیکھ کر ہر ایک متاثر ہوتا ہے، تو جہاں ایک باپ کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ ہو اور پھر باپ کے ہاتھوں پر وہ بچہ شہید کر دیا جائے۔ ابھی کچھ دیر پہلے عباس جیسے بھائی کے جنازے سے اٹھے ہیں، ابھی کچھ دیر علی اکبر جیسے کڑی الجوان کے جنازے سے اٹھے ہیں، اور پھر ہاتھوں کے اوپر 6 مہینے کا بچہ ہے۔ اور پھر جس وقت گلو مبارک کے اوپر تیر لگا ہے اور بچے نے باپ کے ہاتھوں پہ دم توڑا ہے۔ عزیزو، شاید یہی وجہ ہے کہ مولا حسین نے ہر شہید کے لاشے پر اپنے کو پہنچایا، جنازے کو اٹھایا، حتیٰ کہ عباس جیسے بھائی کو دم توڑتے ہوئے دیکھا، علی اکبر جیسے کڑی الجوان کو اپنی نگاہوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا۔ لیکن امام نے یہ جملہ نہیں کہا کہ کاش چاہنے والے بھی کربلا میں ہوتے، لیکن جب 6 مہینے کے بچے کا معاملہ تھا تو اب عبداللہ الحسین فرماتے ہیں کاش تم کربلا میں ہوتے اور وہ منظر دیکھتے کہ تمہارے آقا کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ۔ اس کے معنی یہ تھے کہ سارے امتحان شاید قابل برداشت تھے، لیکن اب یہ امتحان ایک باپ کے لیے، آج کچھ عرصے میں اگر کسی خاندان میں 2 انتقال ہو جاتے ہیں تو پورا محلہ کہتا ہے کہ ابھی تو پہلا غم ہلکا نہیں ہوا تھا، یہ دوسری مصیبت آ گئی۔ ذرا سوچیے، ابھی کچھ دیر پہلے جو حسین جنازہ لے کر آئے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک بچے کے جنازے کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے ہیں۔ عزیزو، خود تو برداشت کر لیا، لیکن خیمے کا رخ کرتے کرتے ایک دفعہ قدم پیچھے ہٹے ہیں، مولا پیچھے واپس ہوئے۔ یہی تو شاید وجہ رہی ہوگی کہ میں باپ ہوں، میں نے برداشت کر لیا۔ خیمے میں ایک 4 سال کی بہن بھی موجود ہے، خیمے میں بھوبی بھی موجود ہے، خیمے میں ایک ماں بھی موجود ہے۔ 18 سال کے جوان کے لاشے کو دیکھ لینا آسان ہوتا ہے، 32 سال کے جوان کے جنازے کو دیکھ لینا آسان ہوتا ہے، لیکن 6 مہینے کے بچے کے جنازے کو دیکھنا۔ عزیزو، حسین نے شاید قدم پیچھے ہٹا کر آواز دی کہ یہ امتحان بہت بڑا ہے۔ در خیمہ پر آئے، آواز دیے، رباب اپنی امانت کو لے جاؤ۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا اس ذکر کو مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے، پالنے والے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، خدایا تمام مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، پالنے والے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہم سب کو علم و اقتصاد میں آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرما، خدایا ہماری قوم کو علمی اعتبار سے سب سے آگے رہنے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہمارے ہاں سے ہر طرح کی جہالت، غربت، بے دینی کا خاتمہ فرما، خدایا ہمارے ملک کو ہر طرح کے ظلم، ہر طرح کی دہشت گردی، ہر طرح کی ناانصافی سے محفوظ فرما، خدایا دنیا میں ہر طرح کی دہشت گردی کا خاتمہ فرما، پالنے والے دنیا سے دہشت گردوں کا خاتمہ فرما، پالنے والے دنیا سے ظالمین کا خاتمہ فرما، پالنے والے مظلومین کی نصرت و مدد فرما، پروردگارہ اہل بیت کا واسطہ ہم لوگوں کو حق اور حقیقت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا نبی اعظم کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، خدایا علی ابن ابی طالب کی معرفت ہم سب کو نصیب فرما، پالنے والے اہل بیت کا واسطہ ہے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ گزارش ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید رئیس عابدی ابن شجاعت حسین اور جملہ مرحومین مومنین مومنات کی ارواح کو ایصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، اہدنا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ سکینہ کی یہ صدا ہے چچا نہیں آئے اندھیرا بڑھنے لگا ہے چچا نہیں آئے علم فرات سے بابا کے ہاتھ بھیج دیا مگر یہ ماجرا کیا ہے چچا نہیں آئے سکینہ کی یہ صدا ہے چچا نہیں آئے پڑے ہیں پیاس کی شدت سے حلق میں کاٹے مگر لبوں پہ صدا ہے چچا نہیں آئے سکینہ کی یہ صدا ہے چچا نہیں آئے تمام زخم سکینہ کے دل پہ تازہ ہے تمام زخم سکینہ کے دل پہ تازہ ہے یہ زخم سب سے ہرا ہے چچا نہیں آئے گرے ہیں خاک پہ جو انتظار کے آنسو گرے ہیں خاک پہ جو انتظار کے آنسو ان آنسوؤں نے لکھا ہے چچا نہیں آئے سکینہ کی یہ صدا ہے چچا نہیں آئے کہاں یہ شام کا زندہ کہاں وہ کرب و بلا کہاں یہ
आंसू। ये नौहा जा भी सुना है, चचा नहीं आए। ज़ालिमों ज़ुल्म ये बीमार पढ़ाते क्यों हो? ज़ालिमों ये बीमार पढ़ाते मेरे साजाद को ज़ंजीर पिन्हाते क्यों हो? ज़ालिमों ज़ुल्म ये बीमार पढ़ाते क्यों हो? मेरे बीमार भतीजे की खताएं क्या हैं? मेरे बीमार भतीजे की खताएं क्या हैं? घर से उठा है अभी दूर लगाते क्यों हो? ज़ालिमों ज़ुल्म ये बीमार पढ़ाते क्यों हो? लेके बीमार को मैं जाऊँ कहाँ जंगल में? लेके बीमार को मैं जाऊँ कहाँ जंगल में? आग शाबीर के खेमों में लगाते क्यों हो? ज़ालिमों ज़ुल्म ये बीमार पढ़ाते क्यों हो? छीनते हो तो रिदा छीन लो सर से मेरे। छीनते हो तो रिदा छीन लो सर से मेरे। बिस्तरे आबिदे बीमार जलाते क्यों हो? ज़ालिमों ज़ुल्म ये बीमार पढ़ाते क्यों हो? रन में फरियाद ये करती रही ज़ैनब नैया। रन में फरियाद ये करती रही ज़ैनब नैया। ज़ालिमों शाम में इमामा को बुझाते क्यों हो? ज़ालिमों ज़ुल्म ये बीमार पढ़ाते